یہ 6 باتیں اپنی سگی بہن کو بھی کبھی مت بتانا، ورنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر آپ نے یہ 6 باتیں بتائیں تو گھر اجڑ جائے گا۔ آج ہی یہ 6 باتیں سن لو ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی آپ کی اپنی زبان ہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا دکھ بانٹ رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنے پیر پر کلہاڑی خود مار رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی دشمن یا باہر والے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے اپنے خون، آپ کی سگی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل وہی بہن جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا نیتوں سے نہیں نتیجے سے چلتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک راز اپنا سمجھ کر بتایا، اور وہی ایک بات آپ کی عزت، آپ کے گھر کے سکون اور آپ کے مستقبل کو دیمک کی طرح کھا جائے گی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، شب برات قریب ہے اور تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کر یہ 6 باتیں اپنی بہن کو بھی بتا دیں تو آپ کی اپنی زبان آپ کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہ حکمت ملے گی جو آپ کے رشتوں کو بھی بچائے گی اور آپ کے گھر کے سکون کو بھی کبھی نظر نہیں لگنے دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ہر بہن بری نہیں ہوتی، لیکن ہر بات بہن کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار زبان سے نکل جائیں تو واپس نہیں آتی، صرف بربادی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ شعبان کا یہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن اگر آپ نے یہ 6 باتیں جذبات میں آ کر اپنی بہن کو بھی بتا دی تو آپ کی اپنی دعائیں آپ کے حق میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ آج میں آپ کو وہ 6 کڑوی حقیقتیں بتاؤں گا جنہیں سینے میں دفن رکھنا ہی آپ کی عقل مندی ہے۔ خاص طور پر تیسری اور 5ویں بات جو اگر آپ نے بتا دی تو آپ چاہ کر بھی اپنا نقصان نہیں روک پائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی اور سکون سے پیار کرتے ہیں تو یہ چند منٹ آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ثابت ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مخلص انسان ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا اندھیرے میں کالی چیونٹیوں کو تلاش کرنا۔ ہم اکثر باہر والوں سے تو چوکنے رہتے ہیں، ہم دیواروں کے کانوں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کے اندر لگے ان زخموں کو نہیں دیکھ پاتے جو محبت کے لبادے میں ہمیں دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کہاں سے آئے؟ کسی غیر نے آپ کو اتنا نہیں رلایا ہوگا جتنا آپ کے اپنے کسی قریبی کے ایک جملے نے آپ کا کلیجہ چھلنی کیا ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ رشتہ وہ ہوتا ہے جس پر ہم نے سب سے زیادہ مان کیا ہوتا ہے۔ آپ کی سگی بہن جس کے ساتھ آپ بچپن میں کھیلے، جس کے ساتھ آپ نے ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی سب سے بڑی رازدار ہے، لیکن یاد رکھیے جب بہنوں کے گھر بس جاتے ہیں، جب ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں اور جب معاشرے کا تقابل یعنی کمپیریزن درمیان میں آتا ہے تو رشتوں کی خوشبو حسد کی آگ میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج آپ کا گھر ہنستا بستا ہے، آپ کے پاس اچھا رزق ہے، آپ کا شوہر آپ سے محبت کرتا ہے، اور آپ جذبات میں آ کر یہ سب اپنی بہن کو سناتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوش ہو رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھے کہ کاش یہ سب میرے پاس ہوتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، یہ ایک چھوٹی سی حسرت ہی وہ نظر بد بن جاتی ہے جو آپ کے گھر کے سکون کو کھا جاتی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے برتن کو پاک کرو۔ ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، ہم استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کی وہ بے احتیاطی نہیں چھوڑتے جو ہماری ساری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ اب ذرا سوچئے، اگر آپ کی ایک بات نے آپ کی سگی بہن کے دل میں حسد کا بیج بو دیا تو کیا آپ اس گناہ سے بچ پائیں گے؟ کیا آپ کی شب برات کی دعائیں قبول ہوں گی؟ آپ نے تو اسے اپنا سمجھ کر بتایا تھا، لیکن آپ نے اسے گناہ کی وادی میں دھکیل دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف ایک نصیحت نہیں، یہ آپ کی آخرت کو بچانے کا راستہ بھی ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہوگی، ایک ایسی بات جو اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کبھی کسی کے سامنے اپنا تماشا نہیں بننے دیں گے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ راز بتا دینے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ راز بتا دینے سے انسان خود ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ وہ کیا باریک نکتہ ہے، اور وہ 6 باتیں کون سی ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتی ہیں؟ چلیے اب ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دوستو، ان 6 باتوں میں سے وہ پہلی بات جو آپ کی کامیابی اور بربادی کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہے، وہ ہے آپ کے مستقبل کے منصوبے یعنی فیوچر پلانز۔
ہم میں سے اکثر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہوتا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو، نئی نوکری ملنے والی ہو، یا ہم کوئی نیا گھر لینے کا سوچ رہے ہوں، تو سب سے پہلے خوشی میں آ کر ہم اپنے قریب ترین رشتوں یعنی اپنی سگی بہن کو یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوگی، وہ ہمیں دعا دے گی، لیکن یاد رکھیے جو چیز ابھی زمین سے باہر نہیں نکلی، اسے دھوپ اور ہوا لگ جائے تو وہ مرجھا جاتی ہے۔ ہمارے منصوبے بھی اس ننھے پودے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں شروع میں خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کے پاس بہترین آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میری نظر سے ایک ایسی خاتون گزری جو سلائی کڑھائی کا اپنا ایک برانڈ شروع کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے برسوں کی جمع پونجی اکٹھی کی، پورا پلان تیار کیا، اور ابھی کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن اپنی بہن کے گھر بیٹھ کر اس نے اپنی اس بڑی کامیابی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کہاں سے کپڑا لے گی، کتنی بچت ہوگی، اور وہ کتنی جلدی امیر ہو جائے گی۔ اس کی بہن نے سامنے تو بہت دعائیں دی، لیکن اس کے اپنے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی تڑپ اٹھی کہ میری چھوٹی بہن مجھ سے آگے نکل جائے گی۔ بس وہ ایک لمحے کی آہ اور وہ ایک لمحے کا موازنہ نظر بد بن کر ایسا لگا کہ اس خاتون کے سارے آرڈرز کینسل ہو گئے، جس سے مال لینا تھا اس نے دھوکہ دے دیا، اور وہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس عورت کو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کسی دشمن نے نہیں لوٹا، بلکہ اس کی اپنی زبان نے اسے برباد کر دیا۔ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ کیا بہن کی نظر بھی لگ سکتی ہے؟ جی ہاں، نظر بد برحق ہے، اور یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں خود کو سنبھالنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ٹھہریے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف پلانز چھپانا کافی ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ ایک اور ایسی چیز ہے جو اگر آپ نے اپنی بہن کو بتا دی تو وہ آپ کی شخصیت کا وقار ہی ختم کر دے گی۔ وہ دوسرا پوائنٹ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے مان سے ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو اپنا ارادہ بتاتے ہیں تو آپ کے دماغ کو وہ ڈوپامن مل جاتا ہے جو کام مکمل کرنے کے بعد ملنا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کرنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری سے مدد لیا کرو۔ یہ کلام الہی کی وہ حکمت ہے جو آپ کو ہر ناکامی سے بچا سکتی ہے۔ دوستو، منصوبے تو آپ نے چھپا لیے، لیکن کیا آپ اپنے گھر کے وہ زخم بھی چھپا پائیں گے جنہیں ہم اکثر اپنا سمجھ کر دوسروں کے سامنے کھول دیتے ہیں؟ دوستو، دوسرا پوائنٹ جو میں آگے بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہ سمجھا تو آپ کے دشمن کو آپ پر وار کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ خود اسے راستہ دیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کڑوی حقیقت کو جاننے کے لیے؟ دوستو، پہلے پوائنٹ میں تو ہم نے بات کی کہ اپنے خوابوں کو کیسے بچانا ہے، لیکن یہ دوسرا پوائنٹ آپ کی عزت نفس کی بقا کی جنگ ہے۔ وہ دوسری بات جو آپ کو اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی چاہیے، وہ ہے آپ کے گھر کے اندر کے حالات اور آپ کی اپنی ذاتی کمزوریاں۔ ہم انسان جب ٹوٹتے ہیں، جب شوہر سے لڑائی ہوتی ہے، جب سسرال میں کوئی بات ہو جاتی ہے، یا جب مالی تنگی ہمیں گھیر لیتی ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کوئی کندھا ملے جس پر سر رکھ کر ہم رو سکیں، اور اس وقت سگی بہن سے بہتر اور کون نظر آتا ہے؟ لیکن یہی ہم سے وہ چوک ہو جاتی ہے جو عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو زخم آپ نے آج اپنا سمجھ کر دکھایا ہے، کل وہی زخم آپ کی تذلیل کا نشان بن سکتا ہے۔ مجھے ایک ایسی خاتون کی بات یاد آتی ہے جو اپنے شوہر کی ایک چھوٹی سی برائی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کا شوہر ویسے تو بہت اچھا تھا، لیکن غصے کا تیز تھا۔ اس خاتون نے ایک دن جذباتی ہو کر اپنی بہن کو سب بتا دیا کہ میرا شوہر مجھ پر چلاتا ہے، میری قدر نہیں کرتا۔ بہن نے اس وقت تو ہمدردی جتائی، لیکن ہوا کیا؟ کچھ عرصہ بعد ایک فیملی فنکشن میں جب سب جمع تھے تو کسی چھوٹی سی بحث پر اسی بہن نے طنزیہ لہجے میں سب کے سامنے کہہ دیا، تم ہمیں کیا سمجھا رہی ہو؟ پہلے اپنے میاں کا غصہ تو سنبھال لو جو تمہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ جملہ اس خاتون کے دل پر نشتر بن کر لگا۔ وہ شوہر جس کی برائی اس نے خود کی تھی، آج اسی کی وجہ سے وہ سب کے سامنے تماشا بن گئی۔ اس کی بہن دشمن نہیں تھی، لیکن اس نے وہ راز ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جو اس نے خود اسے تھمایا تھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جب اپنی کمزوری ہم کسی کو بتاتے ہیں تو آپ سامنے والے کی نظر میں اپنا احترام کھو دیتے ہیں؟ سامنے والا چاہے آپ کا کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، وہ آپ کو مضبوط کی بجائے مجبور سمجھنے لگتا ہے۔
शाबान का ये पाक महीना हमें सिखाता है कि अपने ऐबों पर पर्दा डालना सीखो ताकि अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल दे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक और चीज ऐसी है जो आपकी जुबान से निकलते ही आपकी नस्लों की तकदीर पर असरअंदाज होती है। वो तीसरा पॉइंट तो ऐसा है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं कि ये बताना कितना खतरनाक हो सकता है। देखें, रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज मोहब्बत है, कल इख्तलाफ भी हो सकता है, और इख्तलाफ के वक्त इंसान की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। वो पुरानी बातें, वो घर के भेद जो आपने आंसू बहाकर बताए थे, वो एक एक करके आपको ताने की सूरत में वापस मिलते हैं। जब आप अपने घर की दीवारें खुद गिराते हैं तो दूसरों को अंदर झांकने का मौका मिल जाता है। अपने घर के सुकून की हिफाजत करना सीखें, क्योंकि बाहर की हवा अगर अंदर आ जाए तो चिराग बुझ जाया करते हैं। घर के हालात तो आपने संभाल लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आमदनी और माल का जिक्र कैसे आपकी खुशियों को दीमक लगा देता है। तीसरा पॉइंट जो मैं अब बयान करने वाला हूँ वो आपके घर की बरकत को जड़ से उखाड़ सकता है। ये वो गलती है जो आज कल के सोशल मीडिया के दौर में हम सब कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि क्यों अपनी दौलत का जिक्र अपनी बहन से करना भी आपको बर्बाद कर सकता है? दोस्तों, अब जिस तीसरी बात का मैं जिक्र करने वाला हूँ वो आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। वो बात जो आपको अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है आपके शौहर की या आपकी अपनी असल आमदनी और ज़राए, यानी इनकम एंड रिसोर्सेज। हम अक्सर खुशी में या कभी कभी फख्र में आकर ये बता देते हैं कि इस माह इतना बोनस मिला है या मेरे मियाँ की तनख्वाह अब इतनी हो गई है। हमें लगता है कि हम अपनी कामयाबी बांट रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने घर की बरकत को नजरे बद के लिए खुला छोड़ देते हैं। याद रखिए, पैसा जब जुबान पर आता है ना तो वो तिजोरी से निकलना शुरू कर देता है। मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक खुशहाल घराना अचानक तंगी का शिकार हो गया। वजह पूछी तो पता चला कि वो खातून जब भी कोई नया सोना यानी गोल्ड बनवाती या शौहर उसे कोई महंगा तोहफा देता, वो सबसे पहले अपनी बहन को तस्वीर भेजती या फोन पर उसकी कीमत बताती। उसकी बहन के हालात थोड़े तंग थे। वो बेचारी ऊपर से तो माशाल्लाह कहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक हसरत पैदा होती कि काश मेरा मियाँ भी ऐसा होता, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। वो बहन बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी वो खामोश महरूमी एक ऐसी नजर बन गई कि उस खातून के शौहर का चलता हुआ कारोबार अचानक ठप हो गया। कर्जे चढ़ गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे वो सोना बेचकर घर का राशन लेना पड़ा। उसे लगा कि शायद मार्केट खराब है, लेकिन असल में मार्केट नहीं, उसके घर की वो हिफाजती दीवार टूट चुकी थी जो उसने खुद अपनी जुबान से गिराई थी। क्या आप जानते हैं कि हसद करने वाले की नजर से ज्यादा खतरनाक हसरत करने वाले की नजर होती है। शाबान का महीना बरकतों का महीना है और बरकत हमेशा सतर यानी पर्दे में होती है। जब आप अपनी नेमतों का ढिंडोरा पीटते हैं ना तो अल्लाह उन नेमतों को समेट लेता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं है। चौथी बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो तो इससे भी ज्यादा गहरी है। उसका ताल्लुक आपके माजी से है जो अगर खुल गया तो आपका मुस्तकबिल उजड़ सकता है। देखें, जब आप आमदनी बताते हैं तो आप सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो आपके खर्चों का हिसाब लगाए। फिर अगर आप किसी की मदद ना करें तो आप बखील कहलाते हैं, और अगर करें तो वो उसे अपना हक समझने लगते हैं। रिश्तों में पैसा हमेशा दीवार बनता है। अपनी माली हालत को एक खामोश राज रखें ताकि ना किसी की नजर लगे और ना ही किसी की बेजा तवक्कुआत आपका सुकून बर्बाद करें। आमदनी को तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन उन पुरानी गलतियों का क्या करें जो हमने कभी नादानी में की थी। चौथा पॉइंट इतना अहम है कि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी अपनी बहन की नजर में आपका वो मुकाम कभी नहीं रहेगा जो आज है। वो एक ऐसी बात है जो आपके किरदार की पूरी इमारत को गिरा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो माजी का कौन सा पहलू है जिसे दफन रखना ही जिंदगी है? दोस्तों, अब मैं वो मुकाम बताने वाला हूँ जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होता। वो चौथी बात जो आपको अपनी सगी बहन को भी कभी नहीं बतानी चाहिए, वो है आपके माजी के गुनाह या वो गलतियां जिन पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। हम में से हर इंसान खता का पुतला है। जवानी में, नादानी में या हालात के जबर में हमसे कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जिन पर बाद में हम तौबा कर लेते हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम समझते हैं कि सगी बहन है, इससे क्या छुपाना, और हम अपना वो माजी उसके सामने खोल कर रख देते हैं जिसे अल्लाह ने छुपा दिया था। याद रखिए, जब अल्लाह किसी ऐप पर पर्दा डाल दे तो बंदे को कोई हक नहीं कि वो खुद उस पर्दे को चाक कर दे। दोस्तों, एक खातून की शादी एक बहुत ही नेक और बाइज्जत खानदान में हुई। उसका शौहर उसे सर आंखों पर बिठाता था और उसे एक पाकबाज औरत समझकर बेपनाह इज्जत देता था।
उस खातून ने एक दिन अपनी बहन के सामने, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी हमदर्द समझती थी, अपने माजी की एक ऐसी गलती का जिक्र कर दिया जो शादी से पहले उससे हुई थी और जिस पर वो तौबा कर चुकी थी। वक्त गुजरता गया। दोनों बहनों में एक दिन किसी घरेलू बात पर शदीद झगड़ा हुआ। वो बहन जिसने कभी हमदर्दी में वो राज सुना था, गुस्से में अपना आप खो बैठी और उसने भरे मजमे में इशारों किनायों में उस खातून के माजी पर वो ऐसी बात कही कि वहां पर मौजूद लोगों के कान खड़े हो गए। वो बात घूमती घुमाती उसके शौहर तक पहुंच गई और वो शौहर जो उसे अपनी इज्जत समझता था, उसके दिल में ऐसा शक बैठा कि हंसता बसता घर उजड़ गया। उसकी बहन शायद उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन जुबान जब बेलगाम हो जाती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने कौन सा मुकद्दस रिश्ता खड़ा है। आपको शायद लग रहा होगा कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, लेकिन याद रखिए, इंसान बदलते देर नहीं लगती और गुस्सा अक्ल को खा जाता है। शाबान का ये महीना पाकीज़गी का महीना है और पाकीज़गी ये है कि अपने माजी की गंदगी को कुरेदना छोड़ दें। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 5वां पॉइंट तो ऐसा है जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियादों को हिला सकता है। ये वो गलती है जो 90% औरतें रोजाना करती हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। नफ्सियात कहती है कि जब आप किसी को अपना कोई ऐब बता देते हैं तो लाशऊरी तौर पर उस शख्स के जहन में आपकी वो तस्वीर बैठ जाती है। चाहे वो आपकी कितनी ही इज्जत करे, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में आपकी वो गलती हमेशा जिंदा रहती है। जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे और अपने राजों की हिफाजत नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत क्यों करेगा। अपना माजी सिर्फ अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि वही है जो सत्तारुल अयूब है और वही है जो माफ करने वाला है। माजी तो गुजर गया, लेकिन आपके शौहर के वो राज जो सिर्फ आपके पास अमानत हैं, उनका क्या। 5वां पॉइंट इतना खतरनाक है कि ये आपके शौहर की नजर में आपका एतबार हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो कौन सी बात है जो शौहर की इजाजत के बगैर बहन को बताना भी गुनाह कबीरा बन सकता है। दोस्तों, अब हम उस नुक्ते पर पहुंच गए हैं जो किसी भी घर की छत को सलामत रखने के लिए सबसे जरूरी है। वो 5वीं बात जो आपको अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है आपके और आपके शौहर के दरमियान के निजी मामलात और उसके पोशीदा ऐब। देखिए, शौहर और बीवी को कुरान ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लिबास का काम क्या होता है? जिस्म के दागों को छुपाना और सर्दो गर्म से बचाना। लेकिन अफसोस, आजकल हम अपनी बहनों के साथ फोन पर घंटों बातें करते हुए अपने मियाँ की वो बातें भी बता देते हैं जो उसे नापसंद होती हैं। हम उसकी आदतों का मजाक उड़ाते हैं या उसकी उन कमजोरियों का जिक्र करते हैं जो सिर्फ एक बीवी को मालूम होनी चाहिए, ये सोचकर कि बहन ही तो है, उसे बताने में क्या हर्ज है। मुझे एक ऐसी खातून का किस्सा याद है जिसका शौहर एक बहुत ही बाएतमाद और रौबदार शख्सियत का मालिक था, लेकिन घर में वो अपनी बीवी के सामने कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाता या अपनी कुछ नाकामियों पर रो पड़ता। उस खातून ने एक दिन बातों बातों में अपनी बहन को ये बता दिया कि तुम जिसे इतना शेर समझती हो, वो तो जरा सी परेशानी पर बच्चों की तरह रोने लगता है। कुछ अरसे बाद उनकी फैमिली में एक जायदाद का मसला उठा। उस बहन ने, जिसने वो राज सुना था, बहस के दौरान सबके सामने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कह दिया कि रहने दो भाई, तुम्हारी बहादुरी तो हमें मालूम है, जो घर में बैठकर बच्चों की तरह रोते हो, तुम क्या हमारा मुकाबला करोगे। वो शौहर जिसका भरम उसकी बीवी के हाथ में था, उस दिन अपनी नजरों में गिर गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि साली ने ताना दिया, उसे दुख इस बात का था कि वो राज उसकी बीवी ने बाहर निकाला जिसे वो अपना मुहाफिज समझता था। उस दिन के बाद उस घर से एतबार रुखसत हो गया और रिश्ता सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया। याद रखिए, जब आप अपने शौहर की इज्जत अपनी बहन की नजर में गिराती हैं तो आप खुद अपनी कदर भी खो देती हैं। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर की बातें चौराहों पर डिस्कस हों। शाबान का ये महीना हमें अमानतदारी सिखाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम 5 बातों से भी ज्यादा खतरनाक एक छठी बात है। वो बात अगर आपने बता दी तो आपकी अपनी औलाद आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। वो क्या चीज है जो आपके बुढ़ापे को तन्हा कर सकती है? नफ्सियात कहती है कि जब एक औरत अपनी बहन को शौहर की बुराइयां सुनाती है तो वो बहन अनजाने में उसके दिल में शौहर के खिलाफ जहर भरना शुरू कर देती है। वो मशवरे देने लगती है कि तुम्हारी जगह मैं होती तो ये न करती। नतीजा ये होता है कि आपका अपना घर आपको बोझ लगने लगता है। शौहर के ऐबों पर पर्दा डालना आपकी सबसे बड़ी माली और रूहानी सरमायाकारी है, क्योंकि जब आप उसका पर्दा रखती हैं तो अल्लाह आपका पर्दा रखता है। शौहर की अमानत तो आपने संभाल ली, लेकिन आपके बच्चों के वो करतूत या उनकी वो शरारतें जो आपको परेशान करती हैं, क्या वो बतानी चाहिए? छठा पॉइंट उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों का रोना हर एक के सामने रोते हैं।
یہ وہ غلطی ہے جو آپ کے بچوں کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان پر قابو پا کر آپ اپنی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اب ہم اس آخری اور چھٹی بات پر آ گئے ہیں جو آپ کے مستقبل اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ وہ بات جو آپ کو اپنی سگی بہن کو بھی کبھی نہیں بتانی چاہیے، وہ ہے آپ کی اولاد کی نالائکیاں، ان کی غلطیاں یا ان کے وہ کرتوت جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہم اکثر جذباتی ہو کر اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، یا میری بیٹی میری بات ہی نہیں سنتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم غم ہلکا کر رہے ہیں، لیکن ہم انجانے میں اپنی اولاد کی ساکھ یعنی ریپیوٹیشن کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد کے عیب جب رشتہ داروں کی زبان پر چڑھ جائیں تو وہ اولاد کبھی اصلاح کی طرف نہیں آتی بلکہ باغی ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھی ماں کی کہانی ہے جو اپنی بیٹی کی ایک نادانی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اس نے یہ بات اپنی بہن کو بتا دی۔ وقت گزر گیا، بیٹی کی شادی کی بات چلی تو اسی سگی خالہ نے، جس نے وہ راز سنا تھا، دوسروں کے سامنے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، بچی تو بہت اچھی ہے، بس وہ ایک دفعہ جو اس سے غلطی ہوئی تھی اللہ اسے معاف کرے۔ وہ ایک جملہ بیٹی کے رشتے میں ایسی رکاوٹ بنا کہ اس کا گھر بستے بستے رہ گیا۔ جب اسی بیٹی کو پتا چلا کہ اس کی اپنی ماں نے اس کا پردہ چاک کیا تھا تو اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے وہ محبت اور احترام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ ماں جو اپنی بہن سے ہمدردی چاہتی تھی، آج بڑھاپے میں اپنی ہی اولاد کی نفرت کا شکار ہو گئی۔ اسے کبھی یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اولاد کا پردہ رکھنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ غیر تو غیر، سگے رشتے بھی آپ کی اولاد کو ان کی پرانی غلطیوں پر کبھی معاف نہیں کرتے۔ دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی اولاد آپ کے سامنے نظریں جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلے؟ تو ان کے عیبوں کا تماشا بنانا چھوڑ دیں۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں اصلاح کا موقع دیتا ہے، نہ کہ رسوائی کا۔ لیکن ٹھہریے، یہ 6 باتیں تو مکمل ہو گئیں، مگر اب میں آپ کو وہ ایک خفیہ عمل بتانے والا ہوں جو آپ کی ان تمام غلطیوں کا کفارہ بن سکتا ہے، اور اس شعبان آپ کی زندگی میں معجزہ لے کر آ سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب بچوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کے اپنے والدین ہی ان کے رازدار نہیں ہیں، تو وہ گھر کے باہر سکون اور مشورے تلاش کرنے لگتے ہیں جہاں شکاری ان کا شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی خاموشی آپ کی اولاد کے لیے ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو مصلے پر روئیں، اللہ سے مانگیں، لیکن رشتوں میں ان کا وقار بلند رکھیں تاکہ کل وہی اولاد آپ کا فخر بن سکے۔ یہ 6 باتیں آج سے آپ کے لیے ایک امانت ہیں، لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں جس کے بغیر یہ ساری گفتگو ادھوری ہے۔ اگر آپ نے یہ آخری بات نہ سنی تو شاید آپ ان 6 باتوں پر عمل کر کے بھی وہ سکون نہ پا سکیں جس کی تلاش میں آپ یہاں آئے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے رشتوں میں برکت کا دروازہ کھولتی ہے؟ میرے پیارے دوستو، آج ہم نے ان 6 کڑوی حقیقتوں پر بات کی جو بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ ہماری زندگیوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ 6 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ سبق ہیں جو بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر کے سیکھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی وہی قیمت ادا کریں جو دوسروں نے ادا کی۔ یاد رکھیے، رشتوں کی خوبصورتی سب کچھ بتانے میں نہیں بلکہ کچھ باتوں پر پردہ ڈالنے میں ہوتی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں خاموشی کی طاقت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، وہ ہمارے ہزاروں گناہوں کو چھپا کر ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، تو ہم کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنے پردے چاک کریں؟ اگر آپ سے ماضی میں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر آپ نے نادانی میں اپنی بہن کو یا کسی اور کو اپنے راز بتا دیے ہیں، تو پریشان نہ ہو، شعبان توبہ کا مہینہ ہے۔ آج رات مصلے پر بیٹھیں اور اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ، میری زبان سے جو خطائیں ہوئیں ان کے شر سے مجھے اور میرے گھر کو بچا لے۔ اللہ کی قسم، جب آپ اپنے راز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ باتیں مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑ دیتا ہے اور بکھری ہوئی تقدیر کو سنوار دیتا ہے۔ اپنی سگی بہن سے پیار کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں، لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو سلامت رکھیں۔ یہی وہ حکمت ہے جو آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس شعبان ہم سب کے گھروں کو نظر بد سے بچائے، ہماری زبانوں کو حق کہنے اور باطل سے رکنے کی توفیق دے، اور ہمارے رشتوں میں وہ مٹھاس پیدا کرے جو کبھی حسد میں نہ بدلے۔ دوستو، اگر آج کی ان باتوں نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو کامنٹس میں یا اللہ رحم فرما ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی تڑپ کر نکلنے والی دعا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو اپنی ان بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں آپ بربادی سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔